हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है हुम्म बलगमियाँ। ठीक है, हुम्म दम के बारे में जो हमने पढ़ लिया था पीछे, जो हमारा उफूनी का चल रहा है। उफूनत के अंदर हमने 4 खिलतों में हमने पढ़ना है। ठीक है, दम, बलगम, सफ़रा, सौदा। तो दम के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके जो भी टाइप्स थे हमने देख लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखेंगे हुम्म बलगमियाँ के बारे में। तो हुम्म बलगमियाँ किसी भी उम्र में लाहक हो सकता है, लेकिन ये बुखार ज़्यादातर बलगमी मिजाज वाले लोगों में पैदा हुआ करता है। किसी भी उम्र में हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बुखार ज़्यादातर किस में होता है? बलगमी मिजाज वाले लोगों में होता है। असबाब क्या हैं इसके? सबब वर्जिश ना करना, ठीक है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो है ये मर्ज़ हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बलगम तहलील हो जाता है, ठीक है, बॉडी से। तो अब ये एक्सरसाइज ना करने की वजह से क्या है, बलगम अंदर ही जमा रहता है, और जिसकी वजह से जो है हुम्म बलगमियाँ हो सकता है। आराम तलब होना, यानी कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इख्तियार करना, हमेशा बदहज़मी में मुब्तला रहना, ये सब इसके सबब हैं, असबाब यानी कॉजेज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा इन सूरतों में बदन के अंदर बलगम के अफजाइश हो जाती है, और जो उफूनत होकर बलगम जुजाजी या बलगम हामिज़ बन जाता है। इन सूरतों में, इन सारी सूरतों में जो ऊपर बताई हैं, इन सब में क्या होता है? इन सूरतों में बलगम की अफजाइश हो जाती है, ठीक है, बलगम के अंदर जो है बिगाड़ पैदा होता है। उसके बाद जो वो मुताफ़िन होकर उसके अंदर उफूनत पैदा होती है, और वो बलगम जुजाजी या बलगम हामिज़ बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके असबाब हो गए। अलामात क्या हैं इसकी? अलामात हैं, हुम्म बलगमिया में सर्दी ज़्यादा हुआ करती है, क्योंकि बलगम का मिजाज कैसा होता है? सर्द खुश्क होता है। ठीक है, सर्द खुश्क ही होता है ना, सर्द तर होता है, सॉरी, सर्द तर होता है बलगम का मिजाज। तो सर्द सर्द भी है और तर भी है। तो सर्द तर इसका मिजाज है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है? सर्दी होती है, लर्ज़ा होता है, बुखार हल्का हुआ करता है। ठीक है, नब्ज़ ज़ईफ़ और पस्त होती है, सीना में बलगम की मौजूदगी की वजह से कराकर की आवाज़ आती है, यानी खर खर की आवाज़, जैसे हम इस्तेत लगा कर जब सुनेंगे तो बलगम की खर खर की आवाज़ आएगी वहाँ से, कराकर की आवाज़। और इसमें जो है बुखार हल्का हुआ करता है, क्योंकि ये मुज़मिन बुखार है। देखिए, 2 खिलते हैं बॉडी में, गर्म है, 2 सर्द हैं। ठीक है, जो दम है और सफ़रा है वो गर्म खिलते हैं दोनों, दम और सफ़रा। और बलगम और सोदा जो हैं ये दोनों खिलते हैं, सर्द खिलते हैं। ठीक है, तो इन सर्द खिलतों की वजह से, बलगम और सोदा की वजह से जो है बुखार जो होता है वो मुज़मिन होता है, यानी कि क्रोनिक होता है। और जो गर्म खिलते हैं, दम और सफ़रा, इनकी वजह से जो बुखार होता है वो बुखार जो होता है एक्यूट नेचर का होता है, यानी कि हाद होता है। तो ये आप याद रखें अच्छी तरह से। तो जब जो बुखार मुज़मिन होते हैं उनमें हल्का बुखार होता है और देर तक रहता है, और जो बुखार हाद यानी एक्यूट होते हैं वो बुखार जो है तेज़ होता है, तेज़ नेचर का होता है, और उसमें जो है वो कम वक्त के लिए होता है, कम मुद्दत के लिए होता है, लेकिन वो आता है और बॉडी के अंदर वीकनेस करके और उसके बहुत सारे आवारिज़ात यानी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करके और एकदम से चला जाता है। एक्यूट वाला, क्रोनिक वाला आता है, स्लोली स्लोली अपना वर्क करता है, बहुत टाइम तक रहता है, और वो क्या बोलते हैं, स्लोली स्लोली आवारिज़ात देता है, यानी कि स्लो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पैदा करता है बॉडी के अंदर। तो ये आप अच्छे से याद रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो है इलाज क्या करेंगे? हुम्म बलगमिया में इलाज क्या करते हैं? मरीज़ की ग़िज़ा में नुमायाँ कमी कर दी जाए ताकि बलगम तहलील हो सके। सबसे पहले उसकी जो ग़िज़ा है उसमें कमी कर देंगे ताकि बलगम तहलील हो सके। सबसे पहले गुलकंद सुबह व शाम इस्तेमाल कराएं, और 2 इसहाल आने के बाद गुलकंद की मिक़दार कम कर देंगे। 2 इसहाल आने के बाद गुलकंद की मिक़दार क्या कर देंगे? कम कर देंगे। उसके बाद सिकंजबीन 7 ग्राम, असलसूस 7 ग्राम, अंजीर 5 अदद, तमाम दवाओं को नीम गर्म पानी में भिगोकर मल छानकर शरबत खाकसी 20 ml के साथ देंगे। इतनी सब चीज़ें देंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा नुस्खा है जो हुम्म बलगमिया में इस्तेमाल कराते हैं। अब हुम्म बलगमिया में 2 टाइप हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हुम्म बलगमिया की अक़साम हैं हुम्म लिस्क़ा और हुम्म मवाज़बा। हुम्म लिस्क़ा और मवाज़बा। तो हुम्म लिस्क़ा और मवाज़िबा के बारे में मैंने बताया था कि लिस्क़ा और मवाज़िबा में जो बुखार का पैटर्न है वो सेम है, बस फ़र्क इतना है, लिस्क़ा जो है वो वो जो है एक लाज़मी बुखार की किस्म है, लाज़मी का टाइप है, और मवाज़बा जो है वो नायबा या दायरा का एक किस्म है, उसकी किस्म का बुखार है। तो लेकिन पैटर्न दोनों का सेम है बुखार आने का, है ना।
تو حمى لثقہ میں کیا ہوتا ہے، اس مرض میں عروق میں بلغم متعفن ہو جانے کی وجہ سے خفیف لازمی بخار ہوتا ہے اور بہت سی دوسری علامت رونما ہوتی ہیں، یہ مرطوب تر مزاج والوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو حمى لثقہ میں کیا ہوتا ہے، اس مرض میں عروق میں بلغم متعفن ہو جاتا ہے، جو عروق ہیں عروق کے اندر، ٹھیک ہے، عروق کے اندر اس میں بلغم میں عفونت پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے خفیف لازمی بخار ہو جاتا ہے۔ خفیف یعنی ہلکا، لازمی مطلب کنٹینیوس رہنے والا بخار ہوتا ہے، اور بہت سی دوسری علامات رونما ہوتی ہیں، دوسری جو ہے اس کو سائن سمٹم آتے ہیں، یہ مرطوب تر مزاج والوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جو مرطوب مزاج کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تر مزاج والے، ان میں زیادہ ہوتا ہے مرض حمى لثقہ۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں لثقہ کے، حمى لثقہ کے اسباب؟ حمى لثقہ کے اسباب ہیں خلط بلغم کا عروق میں داخل ہو کر متعفن ہونا۔ خلط بلغم جو ہے وہ عروق کے اندر داخل ہو گئی، اس کے بعد وہ وہاں پہ عفونت پیدا ہو گئی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، بلغم جو ہے وہ بیکٹیریا یا وائرس جو ہوتے ہیں اس کے لیے ایک بیڈ کا کام کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہت اچھا ایک انوائرمنٹ کے جیسا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہم جیسے بیڈ ہوتا ہے، بیڈ پہ ہم سوتے ہیں، ویسے ہی بیڈ ایک بیکٹیریا کو آرام کرنے کے لیے مل جاتا ہے بلغم۔ بلغم کے لیے بلغم جو ہے بیکٹیریا یا وائرس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، اس کے مزے کے ہیں سمجھو، بلغم وہاں پہ مل گیا تو اسی لیے وہاں پہ عفونت جلدی پیدا ہو جاتی ہے، مطلب وہاں پہ بیکٹیریاز رہتے ہیں زیادہ تر، اس لیے وہاں پہ عفونت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خلط بلغم کا عروق میں داخل ہو کر متعفن ہونا، یعنی خلط بلغم عروق میں داخل ہوئی اور پھر وہاں پہ عفونت پیدا ہو گئی، ایک چیز۔ دوسری ہے معدہ میں دماغی نزلات کا تراوش پا کر متعفن ہونا۔ معدہ میں دماغی نزلات کا تراوش پا کر متعفن ہونی، معدہ جو دماغی نزلات ہیں وہ معدہ میں جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ تراوش پا کر اور متعفن ہو جائیں، وہاں کے جو دوسرے ایسیڈک نیچر ہیں، جو دوسرے فلوئڈس ہیں، ان سے جو ہے تراوش پا جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے جل جائیں گے یا پھر جو بھی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور عفونت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا ہے سرد میوہ جات ترش اشیاء کا سرد کر کے کھانا۔ جو سرد میوے ہیں ان کا، سرد میوہ جات اور ترش اشیاء جو کھٹی چیزیں ہیں ان کا سرد کر کے کھانا، اس وجہ سے بھی جو ہے حمى بلغمیہ یا حمى لثقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ املی کا پانی ہے، دوسری کھٹی چیزیں ہیں، کوئی شربت وغیرہ ہے کھٹا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہم نے فریز میں رکھ کے یا اس کے اندر برف ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر کے جو ہے اس کو استعمال کر لیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ بخار ہو سکتا ہے حمى لثقہ میں۔ اس کے بعد علامات کیا ہوں گی اس میں؟ جسمانی حرارت خفیف طور پر بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اسی کی نوعیت لازمی ہوتی ہے، چنانچہ یہ کلی طور پر کبھی نہیں اترتا ہے۔ جسمانی حرارت خفیف یعنی ہلکی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، کیونکہ یہ مزمن بخار ہے تو اس میں ہلکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خفیف ہوتی ہے حرارت اور خفیف طور پر بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جسمانی حرارت خفیف طور پر ہلکے نیچر پر جو ہے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی نوعیت لازمی ہوتی ہے۔ نوعیت کیسی ہوتی ہے؟ لازمی، کیونکہ یہ لازمی بخار ہے، چنانچہ یہ کلی طور پر کبھی نہیں اترتا، پوری طریقے سے جو ہے کبھی نہیں اترتا، یعنی کنٹینیوس جو ہے چڑھا رہتا ہے یہ بخار، ہے نا، کیونکہ یہ لازمی بخار ہے۔ بخار کی باری کے وقت شروع میں سردی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ سرد خلط ہے تو سردی محسوس ہوتی ہے اس میں، اور مریض کو لرزہ ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو کپ کپی آتی ہے اس کو شیورنگ جس کو کہتے ہیں وہ اس کو ہونے لگتا ہے، اور دوبارہ 8 گھنٹے تک رہتا ہے۔ جب یہ دوبارہ آتا ہے اس کی باری تو یہ 8 گھنٹے تک رہتا ہے بخار کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ جسم سے پسینہ کا اخراج بالکل نہیں ہوتا ہے، جسم سے پسینے کا اخراج بالکل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے سب علامات ہیں۔ اصول علاج کیا ہوگا؟ اصول علاج منزج بلغم ادویہ استعمال کرائیں۔ سب سے پہلے کیا؟ منزج بلغم، یعنی بلغم میں جب بگاڑ پیدا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے بلغم کو نکالیں گے کسی طریقے سے، تو اس کے لیے منزج بلغم دوائیں استعمال کرائیں گے۔ مزیلات و ملینات استعمال کریں گے۔ منزج دے دیا، اس کے بعد مسیلات دیں گے تاکہ بلغم باہر نکل جائے، اس کے بعد ملینات یعنی آنتوں میں تلین پیدا کریں گے تاکہ اس کا ہاضمہ وغیرہ درست ہو جائے۔ حرارت کو کم کرنے کی تدابیر استعمال کریں گے، جو کم کرنے کی تدابیر اختیار کریں گے حرارت کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ علاج میں بادیان 4 گرام، گل بنفشہ 4 گرام، اصلسوس مقشر 4 گرام، عناب 7 عدد، یہ ساری دوائیں لے کر تمام ادویہ کو پانی میں جوش دے کر مل چھان لیں گے۔ اس کے بعد شربت بنفشہ 50 ml یا گلقند حل کر کے چھان لیں اور خاکسی 5 گرام اوپر سے چھڑک کر نوش کرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس میں بادیان، گل بنفشہ، اصلسوس، یہ 3 دوائیں تو خاص کر بلغم کے لیے ہی ہیں، بلغم کو نکالنے کے لیے، باقی بخار میں بھی تھوڑا بہت کام کرتی ہیں۔ عناب جو ہے اس میں خاص کر کے بلغم کے لیے کام کرتا ہے اور مصفی خون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شربت بنفشہ یہی کام کرتا ہے، خون وغیرہ کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے اور سرد ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے خاکسی
تو سرد کر دے گا شربت بنفسا، تاکہ حدت بڑھ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، اس کو کم کر دے گا. اور خاکسی جو ہے دافع حمہ ہے، یعنی بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ سارا نسخہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں. بلغم کو بھی کم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے اس کو بھی کم کر رہا ہے. اور دافع حمہ دوائیاں بھی ہیں، یعنی کہ بخار کو ختم کرنے والی، کم کرنے والی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا نسخہ دیں گے لفقہ میں. اس کے بعد آتا ہے مواظبہ. ٹھیک ہے، یہ نائبہ یا دائرہ کا ٹائپ ہے. اس مرض میں بلغم عروق کے باہر متعفن ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہو رہا تھا، عروق کے اندر داخل ہو کر، یعنی بلڈ ویسلز کے اندر داخل ہو کر عفونت پیدا ہو رہی تھی. اس میں جو ہے بلڈ ویسلز کے باہر عفونت پیدا ہوگی. بلڈ ویسلز سے باہر جب ہوگا بلغم تو وہاں پہ عفونت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کی باری 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور آتی ہے. اس کی باری 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور آئے گی. مرطوب مزاج والوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. وہ بھی مرطوب والوں میں زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی مرطوب والوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں اچھے سے. اس کے بعد اسباب کیا ہوں گے. اسباب میں بلغم کا عروق کے باہر متعفن ہونا، جیسے بتا چکا ہوں میں، عروق کے باہر متعفن ہوگا بلغم. اس میں دودھ مچھلی کا زیادہ استعمال، دودھ مچھلی کا اگر ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مرض ہو جاتا ہے. سرد پانی سے غسل کرنا. ٹھیک ہے، دیکھو دودھ بھی مچھلی بھی اچھی غذا ہیں، لیکن کئی بار جو ہے ساتھ میں لینے سے یہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے پسند نہیں کرتے ہیں. کیوں پسند نہیں کرتے ہیں؟ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ دو جب پروٹین ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، کوئی سے بھی دو پروٹین جمع ہو جائیں ایک ساتھ، تو اس میں وہ جو ہے ایک دوسرے کو کئی بار پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں آپس میں فائٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کبھی بھی دو طرح کے ایک الگ الگ پروٹین ایک ساتھ میں نہ لیں، الگ الگ ٹائم پہ لیں. تو دودھ مچھلی کو ایک ساتھ لیں گے تو ویسے تو کچھ پرابلم نہیں ہے کئی بار، ٹھیک ہے، لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ اطباء ایسا مانتے ہیں کہ دودھ اور مچھلی کو زیادہ کوانٹٹی میں ایک ساتھ استعمال کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ باڈی میں کچھ ایسے بگاڑ پیدا ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مرض لاحق ہو جائے. تو وہاں پہ دے رہے ہیں کہ دودھ مچھلی کا اگر زیادہ استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ حمہ مواظبہ ہو سکتا ہے. سرد پانی سے غسل کرنا. سرد پانی سے اگر نہا رہا ہے کوئی بندہ غسل کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مواظبہ ہو سکتا ہے، حمہ مواظبہ. اس کے بعد علامات، یہ بھی اسباب ہیں. سرد غذائیں کھانے کے بعد مباشرت کرنا. سرد غذائیں کھانے کے بعد جو ہے کوئی انسان، کوئی مطلب پرسن ہے جو شادی شدہ ہے اور وہ سرد غذائیں، ٹھنڈی غذائیں کھانے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ مرض ہو سکتا ہے. جدید تحقیقات کے مطابق ملیریا بخار ہے. ٹھیک ہے، جدید تحقیقات کے مطابق ملیریا بخار ہے اور خون میں ملیریا کے طفیلی پیراسائٹس پائے جاتے ہیں. جو ماڈرن سائنس کے اکارڈنگ اس بخار کو ملیریا بخار مانا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور خون کے اندر ملیریا کے جو پیراسائٹس ہیں وہ پائے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اسباب ہیں. علامات کیا ہوں گی. لرزہ نہایت سردی کے ساتھ شروع ہوگا. اس کو جو شیورنگ آئے گی، لرزہ وہ بہت زیادہ سردی کے ساتھ شروع ہوگا. جلد گرم نہیں ہوتی، حرارت شدید نہیں ہوتی. جلد اس کی چھونے پر گرم محسوس نہیں ہوگی اور حرارت کیسی ہوگی، شدید نہیں ہوتی. حرارت اس کی حرارت زیادہ نہیں ہوگی. پیاس نہیں ہوتی ہے، بھوک کم لگتی ہے. پیاس اس میں نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ سرد بخار ہے، سرد نیچر کا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، بھوک کم لگتی ہے. اس کے علاوہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. جسم میں تہبجی یعنی ایڈیما کیفیت ہو جاتی ہے، ایڈیما کی کیفیت ہو جاتی ہے. خون کی کمی ہو جاتی ہے. منہ میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے. خون کی کمی ہو جائے گی اور منہ میں رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی سلائیوا اس کو زیادہ آئے گا. اس کے بعد اصول علاج کیا کریں گے. زمانہ ابتدا میں تلین شکم کریں گے. شروعات میں کیا کریں گے، تلین شکم، یعنی شکم کے اندر تلین پیدا کریں گے. اور معرقات اور قے آور دوائیں استعمال کرائیں. معرقات یعنی عرق لانے والی، پسینہ لانے والی دوائیں، اور قے آور دوائیں یعنی کہ جو وومٹنگ کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے جو بھی بلغم وغیرہ اسٹمک میں جمع ہے اس کو نکالیں گے. دیکھیے جب بلغم کی وجہ سے بگاڑ ہو رہا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے نکالیں گے، چاہے وہ مسل دیں گے یعنی نیچے کے راستے نکالیں گے یا پھر منہ کے ذریعے نکالیں گے اس کو وومٹنگ والی دوائیاں دے کے. ٹھیک ہے، قے آور دوائیں. اس کے بعد علاج کیا کریں گے، یہ ہو گیا اصول علاج. اب علاج دیکھیں کیا کرتے ہیں. علاج میں سب سے پہلے نسخہ منزج دیں گے تاکہ وہ جو بلغم ہے وہ پک کر خارج ہونے کے قابل بن جائے. تو اس کو بلغم کو پکانے کے لیے کیا کریں گے، بیخ کبر، بیخ ازخر، بیخ کرفس، بیخ بادیان اور پرسیاؤں شاہ، سب کو 4-4 5-5 گرام کے آس پاس لے لینا ہے. بس ان دواؤں کو جوشاندہ بنا کر استعمال کرائیں گے. بیخ کبر، بیخ ازخر، بیخ کرفس، بیخ بادیان، 4 بیخ ہیں اور 1 پرسیاؤں شاہ. ٹھیک ہے، تو ان سب کو لے کر اور کیا کریں گے، جوشاندہ بنا کر استعمال کریں گے. پھر کیا ہے، مخصوص ادویہ دیں گے. خاص ادویہ کون کون سی ہیں، مثلا افسنتین، گل غافث اور برنجاسف، جوشاندہ کی صورت میں پلائیں گے. یہ نسخہ جو ہے کس کے لیے ہے،
ऑप्शन 3 गुल गाफिज़ ब्रन जासिफ। ये नुस्खा जो है अफूनत को कम करने के लिए हैं, ठीक है। ये नुस्खा अफूनत को कम करने के लिए याद रखें आप। ये 3 दवाएँ हैं, ऑप्शन 3 गुल गाफिज़ और ब्रन जासिफ, ये 3 दवाएँ जो हैं अफूनत को कम करती हैं। ऑप्शन 3 भी आता है इसमें, ऑप्शन 3 हाँ ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन 3 गुल गाफिज़ और ब्रन जासिफ। नीम और गिलो भी कई बार ऐड करते हैं। तो ये 3 तो खैर ख़ास करके आप याद रखें। तो आई थिंक ये यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, नहीं और थोड़ा सा नीचे है। हाँ, बलगमी बुखार में नुस्खा खलल शिकम इस्तेमाल कराएंगी। बलगमी बुखार जो है उनमें नुस्खा खलल शिकम भी मुफीद होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और याद करने की ट्रिक भी उसकी बताई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊँगा, जो कि टीचर्स अक्सर बताते नहीं है या फिर उनको मालूम नहीं होता है। मालूम होता तो बताते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, हुम्मे बलगमिया। मैं सारे टीचर की बात नहीं करूँ, कुछ टीचर की बात करूँ, कुछ ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले हुम्मे बलगमिया। हुम्मे बलगमिया जो है, बलगम कई टाइप के बलगम होते हैं। अब उनमें कौन कौन से बलगम हैं और उनकी वजह से क्या क्या होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हुम्मे बलगमिया में बलगम जुजाजी एक होता है जो पिघले हुए शीशे के मानंद होता है। बलगम तुर्श जो खट्टा बलगम होता है। बलगम शोर नमकीन बलगम। बलगम शीरी मीठा बलगम। तो बलगम जुजाजी जो है वो लर्ज़ा प्लस सर्दी। बलगम जुजाजी के अंदर लर्ज़ा भी होता है, सर्दी भी होती है बलगम जुजाजी के अंदर। और बलगम तुर्श जो होता है उसके अंदर लर्ज़ा नहीं होता है, सिर्फ सर्दी होती है बलगम तुर्श के अंदर। बलगम शोर नमकीन बलगम के अंदर ना ही तो लर्ज़ा होता है ना सर्दी होती है, बल्कि फरेरी होती है। फरेरी किसको बोलते हैं कि एक छोटा सा 1 सेकंड के लिए या एक 2-3 सेकंड के लिए एक सर्दी का एक छोटा सा एक आता है और चला जाता है। सर्दी का एक छोटा सा मतलब मान लो एक शिवरिंग आती है और आदमी पूरा उसमें कांपता है 1 सेकंड के लिए और कांप के एकदम रुक जाता है, उसको बोलते हैं फरेरी। तो फरेरी उसको बोलते हैं। तो ना इसमें लर्ज़ा होगा ना सर्दी होगी, बल्कि फरेरी होगी बलगम शोर में। बलगम शीरी में लर्ज़ा भी नहीं होगा, सर्दी भी नहीं होगी, फरेरी भी नहीं होगी। तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा बलगम शीर में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है नॉलेज के हिसाब से। हालांकि एग्ज़ाम में इतना पूछता है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछता एक्स्ट्रा नॉलेज, हाँ, लेकिन आप वाइवा में कभी कभी पूछ लेता है। अगर पूछ ले तो आप जो है आपको आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। बस आप इसको याद कर लें या समझ लें जो भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने हुम्मे सफ़राविया के साथ, ठीक है।